143 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص ایسے شخص کی طرف نظر کرے جو اس سے مال میں، جسمانی قوت میں زیادہ ہے، تو اسے چاہیے کہ اس شخص کو بھی دیکھے جو مال و جسم میں اس سے کم ہے۔ 144 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ میں نے جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے 70 کے قریب ایسے صحابی دیکھے کہ ان میں سے کسی کے جسم پر پورا لباس نہیں تھا، کسی کے پاس تہبند تھا تو اوپر کی چادر نہ تھی، اگر اوپر کی چادر تھی تو الگ تہبند نہیں تھا، اسی چادر کو گردن میں باندھے ہوئے تھے جو کسی کے ٹخنوں تک پہنچتی تھی اور کسی کی آدھی پنڈلیوں تک، اور بیچارہ ننگے ہونے کے ڈر سے کپڑے کو ہاتھ سے پکڑے رہتا تھا۔ 146 سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آگاہ فرمائیے ایسے کام پر کہ اگر میں وہ کام کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر تو اللہ تجھ سے محبت رکھے گا، اور لوگوں کے مال و دولت کی خواہش نہ کر، لوگ بھی تجھے پسند کریں گے۔ 147 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کر رہے تھے اس مالی فراقی کا لوگوں پر جو ان کے زمانے میں تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی حالت میں کہ بعض دفعہ سارا دن بھوک سے بیتاب رہتے اور پیٹ بھرنے کے لیے ردی سے ردی کھجوریں آپ کے پاس نہ ہوتی۔ 148 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہوئے، ان دنوں ہمارے گھر میں تھوڑے سے جو ہمارے غلے کی کوٹھی میں پڑے تھے، کوئی چیز انسان کے کھانے کے لائق نہ تھی، میں اس سے گزارا کرتی تھی، یہاں تک کہ جب زیادہ دن گزر گئے تو میں نے ان کو ناپا، جس پر وہ جلدی ختم ہو گئے۔ 149 عمر بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑا اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار اور درہم، نہ غلام، نہ لونڈی، اور نہ کوئی چیز سوائے آپ کے سفید خچر کے جس پر آپ سوار ہوتے تھے، اور آپ کے ہتھیاروں اور اونٹنی کے جو آپ نے مسافروں کے لیے خیرات کے طور پر دے دی تھی۔ 150 خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ہجرت کی رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ محض اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے، جس کا ثواب اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے۔ پھر ہم میں سے بعض کو دنیا میں کوئی اجر نہ ملا، ان میں سے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ احد کی جنگ میں شہید کیے گئے اور ان کے پاس صرف ایک کمبل تھا، پس جب ہم اس سے ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے رہ جاتے تھے۔ اس پر ہم کو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر ڈھانک دیں اور بدن پر خرنام گھاس ڈال دیں، لیکن بعض ہم میں سے ایسے ہیں جن کو دنیا کی فتوحات ملی۔ 151 سہیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ کسی دہریہ کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ 152 حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے سب کام اللہ سے غافل کرنے کا موجب ہیں، مگر ہاں جو اللہ کا ذکر کرے اور اس سے محبت کرے اور جو علم سکھائے، یہ امور بے شک موجب غفلت نہیں ہے۔ 153 کعب بن ایاز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی امر فتنے کا موجب ہوا، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ 154 حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا اس دنیا میں کوئی حق نہیں سوائے ان باتوں کے، یعنی ایک گھر ہو جس میں رہے، اور کپڑا جس سے اپنی شرمگاہ ڈھانکے، اور معمولی سی غذا اور پانی۔ 155 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا۔ اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا، آدمی کہتا ہے کہ میرا مال، حالانکہ اے آدمی تیرا مال کوئی بھی نہیں، ہاں جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور بوسیدہ کر دیا، یا خدا کی راہ میں اور اگلے جہاں میں بھیج دیا۔ 156 کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں جتنا انسان کے دین کو مال کی حرص اور برائی کے خیال نقصان پہنچاتے ہیں۔ 157 عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چٹائی پر سوئے، پھر اٹھے تو آپ کے پہلو میں اس چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو آپ کے لیے نرم بچھونا تیار کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دنیا کی آرام و آسائش سے کیا واسطہ، میں نہیں ہوں دنیا میں مگر مسافر کی طرح جو ذرا کسی درخت کے نیچے سایہ لینے کے لیے رکا، پھر اسے چھوڑ کر چل کھڑا ہوا۔ 158 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتقال تک آپ کے خاندان پر کبھی 2 دن متواتر ایسے نہیں آئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کر روٹی بھی کھائی ہو۔ 160 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ 3 مہینے ہم پر ایسے گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کسی نے کہا، گزر کس طرح ہوتی تھی؟ انہوں نے فرمایا، کبھی کھجوریں کھا لی اور پانی پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمسایہ انصاری تھے، وہ کبھی کبھی بکریوں کا دودھ بھیج دیا کرتے تھے تو دودھ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے دیا کرتے تھے۔ 161 سعید مقری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے۔ ان لوگوں کے سامنے بکرے کا بھنا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی کھانے کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دنیا سے کوچ فرمایا، ایسے حال میں کہ آپ نے پیٹ بھر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ 162 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ اس وقت کس غرض کے لیے تم اپنے گھروں سے باہر آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک ہی باہر لائی ہے، چلو یہاں سے۔ یہ کہہ کر باہر چل پڑے اور انصار میں سے ایک شخص کے گھر پہنچے۔ وہ گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی بیوی نے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، آئیے تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ کنویں سے میٹھا پانی لینے گیا ہے۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آ پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تو کہنے لگا، الحمدللہ۔ پھر کہا، آج میرے سوا کسی کے ہاں معزز مہمان نہیں ہوں گے۔ پھر وہ ان کے پاس کھجور کی ٹہنی پھلوں سے لدی ہوئی لایا اور ان کے سامنے رکھ کر کہا، کھاؤ۔ پھر چھری لی۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ دینے والے جانور ذبح نہ کرنا۔ اتفاق سے اس کے پاس ایک دودھ نہ دینے والی بکری تھی۔ اس نے اسے ذبح کیا۔ پھر سب نے کھجوریں اور بکری کا گوشت کھایا اور پانی پیا۔ پھر جب سیر ہو گئے تو رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے روز اس انعام کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ دیکھو، تم لوگ گھر سے بھوکے نکلے تھے، پھر جانے سے قبل یہ نعمت تم کو ملی۔